بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، معجزات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اس حوالے سے بہت ہی خوبصورت معجزہ جو کہ مسلم شریف کی روایت کا خلاصہ ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سیدنا سلمہ بن اکوع صحابی رسول ہے رضی اللہ عنہ۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے۔ ایک شخص ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا لیکن بائیں ہاتھ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم ارشاد فرمایا کہ تم سیدھا ہاتھ استعمال کرو، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا کہ دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نہ اٹھے گا۔ ناظرین، یہ جو واقعہ ہے اس کے اندر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے، وہیں عبرت کے بہت سے نکات ہیں جن پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ شخص جو تھا ایک متکبر آدمی تھا، اور اس دور کے اندر متکبر لوگ جو ہے عام طور پر الٹا ہاتھ استعمال کیا کرتے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار سنت مبارکہ جو تھی وہ سیدھا ہاتھ استعمال کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے حکم ارشاد فرمایا تو اس نے اس معاملے کو ٹالتے ہوئے کہ گویا وہ راز ہی رہے، جو دل کی کیفیات تھی تکبر کی وہ اس نے بیان نہ کی، بلکہ اس نے ایک عذر پیش کرنے کی کوشش کی، اور اس حوالے سے وہ مارا گیا۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ متکبرین جو لوگ ہوتے ہیں ان کی عموماً یہ خواہش ہوا کرتی ہے کہ وہ دوسروں سے کچھ منفرد نظر آئیں، اور چونکہ تکبر دل کا معاملہ ہے، ہمیں کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن عام طور پر اگر وہ لوگوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہو تو ان کا کھانے کا اسٹائل ڈیفرنٹ ہونا چاہیے، ان کی ڈریسنگ چینج ہونی چاہیے، ان کا ایٹیٹیوڈ بڑا لوگوں سے چینج ہونا چاہیے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے اندر ان کی بڑائی کا پہلو ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ تکبر، بڑائی بندے کو زیبا نہیں ہے، کبریائی تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو زیبا ہے، جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس کا یہ نظام ہے، جس کی قدرت سے یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ آج ہم بول رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں، چل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ ساری قدرت کا جو نظام ہے اسی ذات کو کبریائی زیبا ہے۔ اور جب بندہ تکبر اختیار کرتا ہے تو بسا اوقات اس کو دنیا کے اندر ہی نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ کچھ ایسے لمحات آ جاتے ہیں جہاں وہ ذلیل ہو جاتا ہے اور اسے اس کے تکبر کی سزا دنیا میں بھی دی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ تکبر ایک ایسا جرم ہے کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی متکبرین سے سخت انتقام لے گا۔ وہ اپنے جرم کی سزا میں ایسے گرفتار ہوں گے کہ لوگ دیکھیں گے کہ یہ متکبرین ہیں۔ اور ناظرین، یہاں پر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک معجزہ جس میں یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کس قدر طاقت اور قدرت عطا فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت یہ دعا نہ فرمائی کہ اللہ اگر یہ جھوٹ بول رہا ہو تو اس کا جو سیدھا ہاتھ ہے، دایاں ہاتھ ہے، وہ کام کرنا چھوڑ دے، بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ نہ اٹھے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ محدثین فرماتے ہیں کہ صرف اس نشست کے اندر یہ معاملہ نہ رہا، بلکہ مستقل طور پر اس کا ہاتھ ناکارہ ہو گیا، وہ اپنے منہ تک یہ ہاتھ اٹھانے کے لائق نہ رہا۔ غور کیجئے کہ آپ علیہ السلام نے بس جو فرما دیا وہ ہو گیا، اور وہ ایسا ہو گیا کہ وہ وقتی نہیں بلکہ دائمی ہو گیا۔ اور ناظرین، ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کرنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے کہ رب کریم ہمیں عاجزی عطا فرما، سنت کی پیروی عطا فرما، اس میں انکساری ہے، ہمیں یہی عطا فرما۔ یہ حضور کا طریقہ ہے، آپ ہی کا بتایا ہوا سلیقہ ہے، اور اسی کے اندر دائمی کامیابیاں ہیں، اور آپ کی محبت کرتے ہوئے آپ کی اتباع نصیب فرما۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم سنت کی مخالفت کریں، کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم ترک سنت میں مبتلا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نصیب فرمائے۔